ابراہم جو تھا اس نے جھوٹ بولا اپنی بیوی سے کہ جا کے فراؤن کے سامنے یوں بول دینا کہ میں تیرا بھائی ہوں, اس طرح وہ مجھے بچا لے گا. لیکن راتوں رات کیا ہوا, خدا آیا, اس نے کیا کیا, فراؤن کو ڈرا دیا اور اس نے کہا اس کی بیوی ہے, اس کو واپس دے فوراً, ورنہ میں تیری سلطنت جو ہے ٹھیک ہے تباہ جو ہے کر ڈالوں گا. اور کیا ہوا, راتوں رات وہ ڈر گیا اور پریشان ہو گیا, ٹھیک ہے. اور صبح اٹھتے ہی ٹھیک ہے اس نے ابراہم کو بلایا اور کہا کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا, جھوٹ بولا ہے, لہٰذا اپنی بیوی کو لے اور یہاں سے دفع ہو جا, دور ہو جا, اور میں تجھے مال و ثواب بھی دیتا ہوں, گائے بیل بھیڑ بکریاں یہ سب کچھ. فراؤن نے کس کو دیا؟ ہاں, کس کو دیا؟ ابراہم کو. ابراہم کے پاس پہلے بھی تھی جب گھر سے نکلا تھا, اب بہت زیادہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ خدا نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت پر اور تیری نسل کو جو ہے میں بڑھا دوں گا. سوری, آسمانوں کی طرف دیکھ, ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنے بھی تارے ان سے بھی زیادہ جو ہے تیری نسل جو ہے ہوگی. تو اس طرح کیا ہوا, ابراہم وہاں سے اپنے مال مویشی جتنا بھی مال تھا اس نے لیا اور اپنی بیوی ساری کو بھی لیا اور وہاں سے چل دیے. اب مال و ثواب اتنا زیادہ ہو چکا تھا اور لوط بھی تھا اس کے ساتھ, اور کیا ہوا, اتنا زیادہ مال تھا کہ ابراہم کے چرواہے اور لوط کے جو چرواہے تھے جب صبح صبح کیا کرتے تھے, بھیڑ بکریاں چرانے جاتے تھے, مال یعنی ان کے پاس بہت زیادہ جو تھا مال و ثواب تھا, ٹھیک ہے, گائے بیل. تو آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاں, جھگڑتے تھے. کوئی دوسری طرف جاتا تو ان کی بھیڑ بکریاں ان میں شامل ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کافی زیادہ جو تھا ان کے چرواہوں یعنی ابراہم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا اور کشمکش اور لڑائیاں رہتی تھی. پھر جب یہ بات لوط اور ابراہم کو جو تھی پتہ چلی تو وہ کیا ہوئے, آپس میں بات چیت کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ ہاں, تاکہ اس مشکل کو, اس جو پریشانی آ کھڑی ہوئی ہے, ہمارے چرواہے لڑتے ہیں, اس کو سورٹ آؤٹ کیا جائے, اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے. اور بیٹھ گئے اور کیا ہوا, آپس میں کہنے لگے دیکھو نا, میں نہیں چاہتا کہ آپ کے چرواہوں اور میرے چرواہوں میں کیا ہو, لڑائی ہو, کیونکہ ہمارے پاس مال و ثواب بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں, الگ ہو جائیں. کیا ہو جائے, ہم سیپریٹ ہو جائیں, کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہمارے اندر لڑائی جو ہے یہ نامناسب سمجھی جاتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ میرے اور تیرے درمیان جو ہے لڑائی ہو, ہمارا رشتہ, ہمارا ریلیشن جو ہے خراب ہو, کیونکہ آپس میں کزن تھے. وہ کون تھے؟ وہ ہاں, بھائی تھے, کزن تھے وہ, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے یعنی دونوں کے درمیان جو ہے ریلیشنز خراب ہو جائیں, کیونکہ ہر روز لڑائی جھگڑے جو تھے وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے. اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا, ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم کیا ہو جائیں گے, اب الگ ہو جائیں گے, سیپریٹ جو ہے ہو جائیں گے. تو ابراہم نے کہا اگر تو دائیں طرف جائے گا تو میں, اور اگر تو بائیں طرف جائے گا تو میں, تو اس طرح جو ہے حل نکل آتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ہم سولوشن کو نکالیں گے. تو لوط نے سوچا اور اس نے جب دائیں طرف دیکھا تو اس کو یردن کی ساری ترائی ملی. کیا ملی؟ یردن کی ساری زمین اس نے دیکھی. کون سی زمین؟ ہاں, سدوم اور امورا کے پاس. اور یہ علاقے بڑے شاداب تھے, فصلیں جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی اور بہت ہی خوش نما جو تھی وہ جگہ تھی. اور جب لوط نے کہا اور دیکھا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے, اور کیا ہوا, ابراہم سے کہنے لگا کہ میں یردن کی ترائی یعنی یردن کی زمین کو چوز کروں گا. کون سی زمین کو؟ یردن کی. ہاں, یردن کی زمین کو میں نے چن لیا ہے, لہٰذا میں اپنے چرواہوں سمیت جتنا میرا مال و ثواب ہے میں یہاں سے لوں گا اور وہاں جاؤں گا. ابراہم نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, جیسا میرا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی ہوگا, تو وہاں جائے گا تو میں دوسری طرف جاؤں گا. اور ایسے ہی ہوا. اور لوط نے اپنی بیوی بچوں کو لیا, اپنا مال و ثواب لیا, جتنے بھی اس کے ساتھ کارکن تھے ان کو لیا,
भेड़ बकरियों माल मवेशियों को लिया और कौन सी जमीन पर चला गया वो? यरदन की। कौन सी जमीन पर? ये सदूम और अमूरा के बिल्कुल पास थी। और वहां पे जाके लूत ने क्या डाल लिए? अपने डेरे जो थे वो डाल लिए, अपने टेंट जो थे वो खड़े कर दिए। और अब्राहम कनान में रहा। कहाँ रहा? कनान। हाँ, कनान की सरजमीन में ही रहा। फिर खुदा जो था अब्राहम पर जाहिर हुआ। तो खुदा ने अब्राहम से यूं कहा कि आसमान के तारों की तरफ देख, और तेरी नस्ल जो है मैं ऐसे ही बढ़ा दूंगा, और तुझे बरकत नहीं बरकत पर बरकत जो है दूंगा। देख शमाल जनूब मशरिक की तरफ जरा देख, और मगरिब की तरफ भी देख। ये सारा इलाका, ये सारा मुल्क जो है मैं तेरी नस्ल को जो है वो दे दूंगा। अब क्या हुआ? अब्राहम सोच में पड़ गया। क्या पड़ गया? सोच में। उसके कोई बच्चा नहीं था। उसने कहा सारी भी बुढ़ी हो रही है, ठीक है, काफी एज हो गई है इसकी, ये खुदा क्या कहता रहता है? ना मेरे पास कोई बच्चा है, ना मेरे पास कोई औलाद है, और खुदा जो है मुझे कहता है कि मैं तेरी नस्ल को आसमानों की तारों की मानद बनाऊंगा। मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है, ठीक है। वो मन ही मन में क्या करता था? सोचता था, लेकिन फिर भी उसका यकीन, इत्तेकाद और इत्तेमाद किस पर था? खुदा। हाँ, उसको पता था कि ये मेरा खुदा है, ठीक है। मेरा ईमान जो है, मेरा इत्तेकाद और मेरा फेथ जो है खुदा के ऊपर है। फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद यूं हुआ, अब लूत ने कहाँ डेरे लगाए हुए थे? कहाँ पे डेरे लगाए थे? हाँ, यरदन की सरजमीन यानी सदूम और अमूरा की तरफ। और क्या हुआ? आसपास के इलाके और आसपास के बादशाह जो थे, ठीक है, वो सब वहां इकट्ठा हुए। और क्या हुआ? वहां पे जंग कशी शुरू हो गई, ठीक है, जिस तरह वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है। इसी तरह 5-6 बादशाह जो थे वो मिल गए। और क्या हुआ? उन्होंने सदूम और अमूरा के बादशाहों को, ठीक है, वहां पे घेर लिया, क्योंकि वो इलाका, वो सरजमीन जो थी बड़ी शादाब थी, बहुत हरियाली थी, खेत थे, फसलें थी, मेवे थे, फलदार जो थे दरख्त और पेड़ वहां पे लगे हुए थे। वो जमीन जो थी बहुत बाबरकत थी। और क्या हुआ? कुछ आसपास के बादशाहों ने क्या किया? सदूम और अमूरा पर क्या कर दी? जंग शुरू की। क्या शुरू की? हाँ, जंग जो थी वो शुरू कर दी। और क्या हुआ? जैसे ही जंग शुरू की, सारे बादशाहों ने, ठीक है, सदूम और अमूरा के बादशाहों पे हमला किया। और क्या हुआ? सदूम और अमूरा को फतह कर लिया। क्या कर लिया? और जैसे ही फतह किया तो उनके माल मवेशी, औरतें, बच्चे असीर करके ले गए। असीर करके क्या हो गए? यानी उनको लिया और अपने मुल्कों में, अपनी जमीन में जो थे वो ले गए। और वहां पे और कौन था? हाँ, कौन था वो? किसने डेरे डाले हुए थे सदूम की तरफ? किसने? अभी अभी बताया, किसने डेरे डाले हुए थे? हाँ, लूत ने, ठीक है। किसने डाले हुए थे? लूत। हाँ, लूत भी वहीं पर था। वो भी बेचारा शिकंजे में वहां फंस गया, ठीक है, क्योंकि जब बादशाह आए, देखा कि इसके पास भी माल मवेशी और बहुत सारा माल है, ठीक है, और इसको भी उठा के ले गए, इसके बीवी बच्चों को भी, और इसके साथ जो कारकुन थे, जो इसके साथ रहते थे, उनको भी उठा के ले गया। और क्या हुआ? उसके बीवी बच्चे, माल मवेशी, गाय बैल भेड़ बकरियां, ये भी बेचारा जो था फंस गया, ठीक है। इसको भी बादशाह जो थे उठा के ले गए। और जब अब्राहम को ये बात पता चली कि मेरा भाई जो है असीर हो गया, इसको बादशाह जो है लेकर चले गए, इसकी बीवी बच्चों को भी और जितना भी माल है, तो फिर अब्राहम ने क्या किया? कुछ आदमी चुने। क्या चुने? आदमी जो माहिर हो अपने काम के अंदर, यानी कि स्किलफुल। उसने फौजी जो जहानत रखते हो, जो जंगजू हो, 300 के करीब तकरीबन उसने अपने साथ साथी लिए, ताकि वो इन बादशाहों को मार सके। चलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, कल हम देखेंगे फिर अब्राहम जो है वो क्या करता है और कैसे इनके साथ जंग करता है, और किस तरह लूत को जो है छुड़ा के वहां से लेके आता है, क्योंकि लूत भी जो था असीर
ہو چکا تھا اور ابراہم جو تھا وہ پریشان تھا کہ میرا بھائی بھی جو ہے وہ بھاگ گیا, یعنی اس کو اسیر کر کے لے گئے چلے گئے. اور کل دیکھیں گے کیسے ابراہم جو ہے اس کو چھڑا کے لاتا ہے, کیونکہ ابراہم کے ساتھ خدا تھا اور ابراہم کا خدا کے ساتھ وعدہ تھا کہ تو جہاں جائے گا, خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تجھے برکت دوں گا. وہاں پہ لوط بھی تھا, ٹھیک ہے, اس کو بھی کیا ہوا, لے گئے. وہاں پہ کیا کیا, اس کو بھی اسیر کر کے لے گئے, اس کے مال کو بھی, اس کی بیوی کو, بچوں کو, سب کو جو تھے وہ لے گئے. اور جب ابراہم کو یہ بات پتا چلی, جب اس کو یہ خبر ہوئی کہ میرے بھتیجے لوط کو جو بادشاہ اسیر کر کے لے گئے ہیں, تو اس نے پھر ایکشن لیا. کیا لیا اس نے کچھ آدمی جو تھے, ٹھیک ہے, اپنے کچھ آدمی لیے جو جنگ جو تھے, جو بہت زیادہ جنگ کے اندر, لڑائی کے اندر ماہر تھے, اس نے کیا کیا, ان کو لیا اور ان کو ریڈی کیا تاکہ ہم جا کے ان بادشاہوں سے لڑیں اور اپنے بھتیجے لوط کو واپس لے کر آئے. اور کیا ہوا, ایسے ہی ہوا, وہ باہم اکٹھے ہوئے, یونائٹ ہوئے, اور کیا ہوا, اور جنگ کے لیے وہ چلے گئے. اور جب جنگ کے لیے گئے تو خدا ابراہم کے ساتھ تھا. کیا تھا, ابراہم کے ساتھ تھا. اور خدا نے ابراہم کو فتح بخشی. کیا بخشی, ہاں, اس کو جنگ میں جو تھا خدا نے فتح بخشی اور وہ جنگ جیت کے آ گیا. اور ان کے آدمیوں کو جو تھا ابراہم نے اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے مارا, کھدیڑا, اور کیا ہوا, اپنے بھتیجے لوط اور اس کے مال, اس کی بیویوں کو بھی واپس لے کے آ گیا. اور جیسے ہی واپس لے کر آیا تو پھر کیا ہوا, جب راستے میں تھا, جب آ رہا تھا, تو اس کے استقبال کو سدوم کا بادشاہ نکلا. کون نکلا, ہاں, سدوم کا بادشاہ جو تھا وہ اس کے استقبال کو, اس کے ویلکم کو جو تھا وہ نکلا کہ ابراہم نے بہت بڑی جو ہے فتح حاصل کی ہے. اور اس نے کیا کیا, میں لی, یعنی تازہ میں لی اور کچھ روٹیاں لی, اور اس کے استقبال کو نکلا اور ابراہم سے بغل گیر ہوا اور خوش ہوا کہ تم نے جو ہے بادشاہوں کو مارا, تم نے ان کے لوگوں کو کھدیڑا, ان کو قتل کیا اور اپنے بھتیجے لوط کو واپس لے کے آیا. دیکھ, میں تیرے لیے میں لے کر آیا ہوں, تیرے لیے روٹیاں جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں, لہذا کھا پی. اور دیکھ, میں کچھ مال بھی تیرے لیے لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں, مال, بہت زیادہ. کیا تھا, اس کے پاس بھیڑ, بکریاں اور کچھ بھی جو تھا سدوم کا بادشاہ جو تھا اس کے لیے لے کر آیا. اور اس نے کہا یہ لے, رکھ لے, اور مجھے اس کے بدلے اپنے آدمی دے. کون دے, کون سے آدمی تھے, جو ابراہم کے ساتھ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ مجھے, سدوم کے بادشاہ نے کہا یہ سب مال, ٹھیک ہے, آج میں تجھے دیتا ہوں, لہٰذا تو اس کے بدلے جو ہے مجھے اپنے آدمی دے دے. پھر ابراہم نے آنسر کیا, پھر ابراہم نے جواب دیا, دیکھ, میں ایسا نہیں کر سکتا, میں تیرا کوئی مال, کوئی تیری دولت نہیں لوں گا. ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو کہے کہ سدوم کے بادشاہ کی وجہ سے جو ہے ابراہم امیر ہو چکا ہے, ابراہم جو ہے وہ دولت مند ہو چکا ہے. خدا کی قسم, میں تجھ سے ایک سکہ بھی جو ہے وہ نہیں لوں گا, تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میری بدولت جو ہے, یعنی سدوم کے بادشاہ کی بدولت جو ہے ابراہم امیر اور دولت مند ہو چکا ہے. تو ابراہم نے سارا مال لینے سے انکار کر دیا. اور کیا ہوا, جب انکار کیا لیکن ان کے پاس میں اور روٹیاں موجود تھیں, پھر انہوں نے وہی کی, سب نے مل کے کھایا پیا اور آپس میں باتیں کی. اور ابراہم جو تھا اپنے ڈیرے پہ لوٹ آیا, اور لوط بھی جو تھا وہ اپنے ڈیرے کو چلا گیا. اور کچھ دن بعد یوں ہوا کہ پھر خدا جو تھا ابراہم پر ظاہر ہوا. کیا ہوا,
ابراہم پر ظاہر ہوا ہے. کلام میں سے پڑھتے ہیں. ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے ابراہم تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. تو مت ڈر, تو پریشان نہ ہو, میں تیری سپر یعنی تیری شیلڈ, تیری پروٹیکشن, تیرا مددگار ہوں اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. پھر خدا نے دوبارہ جو تھا وہ وعدہ جو تھا یاد دلایا, دیکھ میں تجھے بہت برکت دوں گا. برکت نہیں, برکت کے اوپر جو ہے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری جنریشن, تیری نسل جو ہے آسمان کے تاروں کی مانی جو ہے وہ ہو جائے گی. پھر ابراہم نے سوچا میرے پاس وہ کچھ ہے ہی نہیں, کوئی میرے پاس نہ بچہ ہے, میں ویسے ہی 86 سال کا ہونے والا ہوں, ٹھیک ہے, خدا مجھ سے یہ کیا باتیں کرتا رہتا ہے, نہ میرے پاس کوئی اولاد ہے نہ کوئی بچہ ہے, اور خدا مجھ سے کیا کہتا رہتا ہے. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ خدا جو ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ بڑے بڑے جو ہے معجزات جو ہے وہ کرتا ہے. اور خدا نے اسے وعدہ کر دیا کہ میں تجھے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ برکت پر برکت دوں گا. اور کیا ہے کہ اس کی بیوی کا نام سارا تھا, یعنی پہلے ساری تھی, ابھی اس کا نام ساری ہی تھا. اور کیا ہوا, ساری نے کہا دیکھ ابراہم میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے, لہٰذا تو میری لونڈی جس کا نام ہاجرہ ہے, کیا نام ہے اس کا, دیکھ میں تجھے دیتی ہوں اور تو اس کے پاس جا, ہو سکتا ہے کہ میرے لیے جو ہے اولاد پیدا ہو جائے. اور ایسے ہی ہوا, ابراہم نے جو تھا اپنی بیوی ساری کی بات جو تھی وہ مان لی, اور ایسے ہی ہوا, اور ابراہم جو تھا وہ ہاجرہ کے پاس گیا تاکہ اس کی بیوی بنے, اور جیسے ہی اس نے اس کے ساتھ صحبت کی اور کچھ دنوں بعد ہاجرہ پریگننٹ ہو گئی. کیا ہو گئی, ہاں وہ حاملہ جو تھی وہ ہو گئی. اور جیسے ہی حاملہ ہوئی تو ہاجرہ کو پتا چل گیا کہ میں جو ہے ماں بننے والی ہوں, اور جیسے ہی اس کو پتا چلا اسے فیل ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں, اور ساری کو کیا کرنے لگی, حقیر جاننے لگی. کیا کرنے لگی, وہ حقیر جاننے لگی, اسے چھیڑتی, اسے تنگ کرتی سارا کو, ٹھیک ہے, یعنی ساری کو. اور اس طرح ساری کو غصہ آ گیا. کیا آ گیا, اور اس نے ابراہم سے کمپلین کی, ٹھیک ہے, اس سے شکایت کی کہ ہاجرہ جو ہے ہر روز مجھے چھیڑتی ہے, تنگ کرتی ہے, اور مجھے جو ہے وہ حقیر جو ہے وہ سمجھتی ہے, نہ چیز جو ہے وہ جانتی ہے. تب ابراہم نے کہا کہ ٹھیک, دیکھ ہاجرہ تیرے قبضے میں ہے, تیرے ہاتھ میں ہے, جو تجھے بھلا لگتا ہے, جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ کر. اور کیا ہوا کہ اب سارا یعنی ساری اسے تنگ کرنے لگی. کیا کرنے لگی, ہاں ہاجرہ کو پریشان جو تھی وہ کرنے لگی. کیا ہوا, اس کو پریشان کرنے لگی اور وہ دق ہو گئی, اور بہت زیادہ پریشان ہو کے گھر سے ہاجرہ نکل آئی, دور چلی گئی اور رونے لگی. اور پھر خدا کا فرشتہ جو تھا آسمان سے جو تھا وہ زمین پر ٹپک پڑا اور وہاں سے آ گیا. اور کیا ہوا, پھر فرشتے نے جو تھا ہاجرہ کو تسلی دی اور کہا کہ تو پریشان مت ہو, گھبرا مت, نہ ہی تو زیادہ پریشان ہو, دیکھ یہ خداوند کی طرف سے ہے, تجھ میں ایک بیٹا ہوگا. کیا ہوگا, ہاں تجھ میں سے ایک بیٹا ہوگا, اور میں اس کو بہت برکت دوں گا. کیا دوں گا, چلے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, دعا کریں گے. اب فرشتہ جو ہے ہاجرہ کو اور کیا انسٹرکشن دیتا ہے, کیا کہتا ہے, اس کو کیا تسلی جو ہے وہ دیتا ہے, یہ کل ہم دیکھیں گے. چلے جی, کیا ہوا, ہاجرہ کے اوپر ظاہر ہو گیا. پھر فرشتے نے یوں کہا کہ تو پریشان مت ہو, دیکھ تیرے بھی ایک بیٹا ہوگا, تو اس کا نام جو تھا اسماعیل جو ہے رکھنا. تب میں اس کو بھی جو ہے خدا کی طرف سے جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ برکت ملے گی. تو پریشان نہ ہو, اپنا دل چھوٹا نہ کر, اور واپس جو ہے اپنے گھر کو لوٹ جا اور واپس چلی جا. اور ایسے ہی ہوا, ہاجرہ نے فرشتے کی بات کو رکھا, اس کی بات کو جو تھا امپورٹنس دی, اور کیا ہوا, ہاجرہ واپس جو تھی سارا کے ہاں
चली गई। और कुछ दिन बाद यूं हुआ कि दिन बीतते गए और वक्त गुजरता गया और हाजरा के क्या हुआ, छोटा सा बच्चा हो गया, बेटा हो गया। और हाजरा ने उसका नाम क्या रखा? इस्माइल जो था वो रखा। और जब इस्माइल छोटा सा था, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, और सारा को क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक है, कि मेरे तो औलाद नहीं। और हाजरा के जो है वो बेटा जो है हो गया और वो उससे बहुत ज्यादा खुश है। और क्या हुआ कि सारा ने फिर जाके अब्राहम से शिकायत की कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हाजरा जो है इस घर में रहे, लिहाजा मुझे परमिशन दे ताकि मेरा जो दिल करे मैं इसके साथ जो है करूँ। अब्राहम ने कहा तेरे हाथों में है, जो तेरा दिल चाहे इसके साथ जो है तू कर। और वापस सारा जो थी घर पे आई और हाजरा के साथ बुरा बर्ताव, बुरा बहेव जो था वो सारा करने लगी। और सारा ने ऐसा किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो बेचारी हाजरा ने अपना छोटा सा बच्चा लिया जिसका नाम क्या था? उसका नाम इस्माइल था। और अपनी गोद में उठाया और जाके रेगिस्तान यानी वेरान में चली गई। और जैसे ही वहां पे गई तो अब हाजरा बेचारी सिसकियां लेने लगी, ठीक है, रोने लगी। क्या करने लगी? बहुत ज्यादा रोने लगी, ठीक है। और वेरान था और धूप बहुत कड़क थी यानी तेज थी और उसको प्यास लगी, उसके बच्चे को भी जो थी बहुत ज्यादा प्यास वहां पे लगी और रो भी गई थी। और क्या हुआ कि अचानक ही जब उस दर्द में थी, परेशानी में थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, ना मेरे सर पे कोई छत है ना कुछ है, तो बहुत ज्यादा परेशान थी, गमगीन थी। और फिर खुदावंद का फरिश्ता जो था उसके ऊपर हाजिर हुआ, ठीक है। और जैसे ही हाजिर हुआ तो फिर फरिश्ते ने उसे तसल्ली दी, तू परेशान ना हो, तू घबरा मत, देख तेरे बेटा इस्माइल है, खुदावन की तरफ से खुदा क्या करेगा, इस्माइल को भी बहुत ज्यादा जो है वो बरकत देगा। और क्या होगा, कौमें इससे जो है वो पैदा होंगी, क्योंकि ये अब्राहम की नस्ल में से था, अब्राहम में से था। तो क्या हुआ, फरिश्ते ने उसे कहा कि तू परेशान ना हो, घबरा मत, और देख इस्माइल में से भी बहुत सारी कौमें जो है वो पैदा होंगी, इसकी नस्ल को भी जो है मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा और इस कौम को भी जो है मैं बहुत ज्यादा जो है बरकत दूंगा, बरकत नहीं बरकत के ऊपर जो है वो बरकत दूंगा। इस तरह फरिश्ते ने यूं कहा कि खुदा जो है इस तेरे बच्चे को भी बहुत बरकत देगा। और आज इस्माइल की नस्ल में से कौन है, सुनीता, कौन है ये? मुस्लिम लोग जो हमारे इर्द गिर्द है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो खुदा ने कितनी बरकत दी हुई है इनको, ठीक है। अगर हम चले जाए यहाँ पे दुबई साइड पे, ठीक है, या अरब साइड पे, ये सारे शहर और सिटीज जो है ये इन्हीं के हैं। और खुदा ने बहुत ज्यादा इनको बरकत दे रखी है और बहुत ज्यादा अमीर जो है वो लोग हैं, क्योंकि खुदा ने क्या किया हुआ था, इस्माइल के साथ भी एक प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था कि मैं इस कौम को, इसको बहुत ज्यादा जो है बरकत पे बरकत दूंगा। ये कौम भी जो है क्या है, बाबरकत है, बहुत ज्यादा इनके पास जो है वो बरकत जो है खुदा ने रखी हुई है। जो जो दिन बीते गए अब्राहम अब बुढ़ा हो रहा था। क्या हो रहा था? सारा भी क्या हो रही थी? लेकिन कोई बच्चा ना था। क्या था? कोई भी अभी बच्चा ना था। फिर खुदावन जो था अब्राहम पर जाहिर हुआ, ठीक है। फिर खुदा ने अब्राहम से यूं कहा कि मैं तुझे जो है बहुत बरकत दूंगा और तेरी नस्ल में से क्या होंगे, कौमों के जत्थे पैदा होंगे। बाहर निकल, जरा आसमान के तारों को जरा देख और इनको गिन, अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी जो है औलाद भी ऐसी होगी। लेकिन अब्राहम बेचारा फिर परेशान हो गया। खुदाया
نہ تو میرے پاس کوئی اولاد ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسا بچہ دیا ہوا ہے جس سے میں میری نسل جو ہے بڑھ سکے. تو کیسی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے, لیکن وہ خدا تھا, خداوندوں کا خدا تھا, وہ ہر چیز جو تھا وہ ممکن کر سکتا تھا. لیکن وہاں ابراہیم کا جو تھا خدا ٹیسٹ لے رہا, لیکن پھر بھی خدا جو تھا اسے آزما رہا تھا. لیکن ابراہیم جو تھا وہ خدا کے ساتھ وفادار جو تھا رہا, اور اس نے خدا پر یقین کیا اور خدا پہ ٹرسٹ کیا, بلیو کیا اور بھروسہ کیا. اور پھر کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد ابراہیم جو تھا اپنے ڈیرے سے باہر تھا. اور کیا ہوا, جیسے ہی ابراہیم اپنے ڈیرے سے باہر تھا اس نے 3 مرد دیکھے. کتنے مرد دیکھے؟ اس نے نظر اپنی دوڑائی اور دیکھا کہ 3 مرد جو ہے میری طرف ہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور اس نے کیا کیا, جلدی سے اپنے جوتے پہنے اور کیا ہوا, ان کی طرف بڑھا تاکہ ان کے استقبال کو جو ہے وہ نکلے. اور جیسے ہی ابراہیم آگے گیا اور فوراً ان 3 مردوں کے سامنے وہ جھک گیا اور ان کو سجدہ کیا اور کہا کہ آپ میرے گھر پر تشریف لے کر آئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آئے, اپنے ہاتھ دھوئیں, اپنے پاؤں بھی دھوئیں اور تھوڑا سا میرے ساتھ جو ہے وقت گزاریں, اور میں آپ کے لیے کھانے کے لیے اچھے سے اچھا جو ہے وہ لے کر آؤں گا, لہٰذا میرے گھر پر آئے. اور وہ 3 مرد جو تھے وہ راضی ہو گئے اور ابراہیم کے ساتھ جو تھے وہ ڈیرے میں چلے گئے. وہ 3 مرد کون تھے وہ 3 مرد؟ ہاں ٹھیک ہے, مس ریتا نے بالکل ٹھیک بتایا. 3 مرد, ان میں سے 2 کیا تھے؟ 2 اینجل, 2 فرشتے تھے, اور ایک خدا خود تھا. اور کیا ہوا, ابراہیم کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس نے کیا کیا, جلدی سے سارا کو بلایا اور کہا دیکھ یہ 3 مرد جو ہے ٹھیک ہے ہمارے گھر پہ آ چکے ہیں, تو لہٰذا ہماری خدمت کرنا بنتا ہے. بکروں کو آرڈر دے کے وہ اچھے سے اچھا بیل جو ہے اس کو ذبح کرے. تو ایسا کر, روٹیاں بنا, مکھن اور دودھ اور لسی جو ہے ان کے لیے اچھے سے اچھی جو ہے چیز بنا کے تیار کر, تاکہ یہ مرد جو ہے ہمارے گھر آئے ہیں, ہم ان کی خدمت کریں اور یہ کھا سکیں. اور سارا نے بھی جلدی کی, اور سارا ابھی بہت بولی تھی. کیا تھی وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے ابراہیم کے سیاپے سے میں پا دیتے. 3 مرد آئے ٹھیک ہے, انہوں نے پانی پونی پیاتے, بس اگا جان دے انہوں ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے, اس نے سارا نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ان کی خدمت کے لیے ٹھیک ہے فوراً اٹھی. اور کیا ہوا, روٹیاں جو تھی وہ بنانے لگی, اور لسیاں جو تھی وہ بنانے لگی, اور مکھن اور دودھ جو تھا ٹھیک ہے انہوں نے تیار کیا, اور بیل جو تھا وہ بڑا جو تھا ذبح کر دیا, تاکہ جو تھی وہ 3 مردوں کی, وہ 3 شخصوں کی ٹھیک ہے وہ خدمت کر سکے. اور کیا ہوا, جیسے ہی بیل کاٹا گیا اور اچھا سا لذیذ کھانا جو تھا وہ بن گیا. چلے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, کل ہم دیکھیں گے